دیکھیے، کسی کی میری آپ کی ہم میں سے کسی کی بھی محبت معیار نہیں ہے. کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو بڑا آدمی، ہم سے نفرت کرتا ہے تو مبغوض ہے. نہیں، یہ صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے جن سے محبت کرنا معیار ہے، جس سے نفرت کرنا معیار ہے. جی اب ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. وَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ مِنْ بَعْدِي یا علی، اے علی میرے بعد تم سے جو نفرت کرے گا اس کے لیے عذاب ہے. یا رسول اللہ، یہ بعدی کی قید کیوں لگائی ہے آپ نے؟ میرے بعد جو علی تم سے نفرت کرے. میں مکے میں حرم الہی سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا اور اسی حلیے میں تھا. میں پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھر رہا ہوں. یہ میری ریاضت ہے، یہ میری محنت ہے. کہیں یہ ابا قبا نہیں اتارتا ہوں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ابا قبا کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ تشیع کی نشانی ہے. یہ ہمارے جو نمائندگی ہوتی ہے نا، یہ شیعہ جا رہا ہے، وہ کسی اور لباس سے نہیں ہوتی، اسی لباس سے ہوتی ہے. لہذا کسی لباس سے تو ویسے ہی کسی کو چڑ نہیں کرنی چاہیے. اور الحمدللہ پوری دنیا میں تبلیغ کا ذریعہ میں نے بنایا ہوا ہے. اسے دنیا کا کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے جس پر میں اس کے بغیر گیا ہوں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی برابر میں آ کے بیٹھا نہ ہو، کھڑا نہ ہوا ہو، اور اس نے آ کر نہ کہا ہو کہ آپ شیعہ عالم ہیں، آپ سے سوال کر لوں. اور جب کوئی آ کر کہتا ہے نا آپ شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں، تو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں، میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. کہنے لگے شیعوں کے 40 پارے تھے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. تو بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق بھائی جو قرآن کھا جاتی ہو؟ تو مجھے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. یہ شیعہ حضرات علی کو اللہ مانتے ہیں اس لیے مدد مانگتے ہیں. اچھا مانگتے ہمیں مدد؟ یا علی مدد بولتا ہوں میں، تشریح آپ کریں گے؟ بھائی جو بولتا ہے وہی بتائے گا نا کیا سمجھ کے بولتا ہے. جی آپ تو بولتے نہیں ہیں، تو آپ شرح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ میں مولا سے مدد مانگتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا سمجھ کے مدد مانگتا ہوں. وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو علی کو اللہ بولتا ہو. شیعہ کہتے ہی اسے جو پیچھے چلتا ہو. بھائی نوسیری میں اور شیعہ میں یہی فرق ہے نا. نوسیری اور شیعہ میں یہی فرق ہے. نوسیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے. ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ علی کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے. جی کہاں گئے ہمارے بھٹی صاحب؟ مثال کے طور پر میں نے ان سے کہا مثال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہ ہو کسی کو. میں نے کہا جی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، دے دیجئے. کہنے لگے جی اللہ سے مانگیے. جی میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ جو مانگنے کا انداز ہے یہ مشرکانہ ہے. کبھی اللہ سے، کبھی آپ سے، کبھی کسی سے، کبھی اللہ سے. یہ انداز دعا مشرکانہ ہے. اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے. جی کبھی کبھی نہیں چلے گا کہ کل اللہ سے، آج آپ سے، آج آپ سے، کل اللہ سے. یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے. انہوں نے بھٹی صاحب سے میں نے کہا جی میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مثال ہے اور کچھ نہیں ہے. جی میں نے کہا جی مجھے اتنے رقم کی ضرورت. کہنے لگے جی اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ سے نہیں مانگتا، وہ دیتا نہیں ہے معاذ اللہ، میں تو آپ سے مانگوں گا. یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے. اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے. میں نے کہا بھٹی صاحب مجھے 1 رقم دیجئے. کہنے لگے جی اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہنے لگے آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ میں جب مولا علی سے مانگتا ہوں نا تو مجھے پتا ہے کہ علی کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو میں مانگتا میں ہوں. شرح آپ کریں گے، تشریح آپ کریں گے. ہمارے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا، وہ انہیں ہمارے بارے میں پتا ہے. ہم سے نہیں پوچھتے. کتنا بڑا کام ہے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچے. لہٰذا میں اکثر جگہ پر کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ آپ اپنے ساتھ ایک سنی بھائی کو ضرور لایا کریں. ہر مجلس، ہر محفل میں ہر شیعہ، ہر عزادار اپنے ساتھ ایک سنی بھائی کو ضرور لے کر آئے.
ان کی غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا پڑوس میں، پچھلا والا گھر بھی سنی کا ہے، برابر والا گھر بھی سنی کا ہے، آفس میں 2 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، برابر والا سنی ہے، برابر والا شیعہ ہے. تو ہم تو ہر جگہ ساتھ ساتھ ہیں نا. تو جب ہر جگہ ساتھ ہیں تو امام بارگاہ میں ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں، میرا اتفاق پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس آبادی میں آنے کا. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کے ذکر کے نوکر ہیں. جملہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ جو امام بارگاہ میں آتا ہے نا، وہ امام حسین کا مہمان ہے. امام حسین کا مہمان ہے. اور ویسے بھی مدرسہ اور مجلس میں یہی موٹا سا فرق ہے. مدرسے کے اندر ایک کلاس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی، مجلس کے اندر ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جسے شاعر نے کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. جی، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے. اور یہ بات بھی بارہا کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں کہ ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، مسجد علیحدہ بناتے ہیں. کیا آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں؟ سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں. سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی مسجد بناتے ہیں. آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں. مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک عمارت بن گئی تھی، اسی میں امام بارگاہ بنا لیتے، اسی کے اندر رضاخانہ بنا لیتے، وہیں مجلس کرتے. کیوں نہیں کرتے آپ ایسا؟ پیسے زیادہ ہیں. 2 بڑے بڑے ہال بناتے ہیں. مینجمنٹ ایک ہی ہوتی ہے، ٹرسٹ انجمن ایک ہی ہوتی ہے، مگر 2 علیحدہ علیحدہ ہال ہوتے ہیں. کیوں؟ پیسے زیادہ ہیں؟ نہیں، مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھ مولوی سے اگر کوئی قرآن، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، یہودی قرآن مانگے تو میں نہیں دیتا نا جی. اگر کوئی ہمارے علاقے کا ہندو، یہودی، عیسائی مسجد میں آنا چاہے تو ہم اسے مسجد میں نہیں آنے دیں گے نا. کل یہ قیامت میں اگر اس ہندو نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی، یا اللہ میں مسجد میں جا کر اسلام سمجھنا چاہتا تھا، مسلمانوں نے مجھے مسجد میں آنے نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. ہم جواب دیں گے. ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے.